أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. معزز سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان سے ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایسے انسان پر لعنت بھیجی ہے، ہلاک اور برباد ہونے کی بد دعا دی ہے جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا۔ 20 دن گزر چکے ہیں، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ کس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ اگر آپ نے نہیں مانگی ہے، آئیے 10 دن باقی بچتے ہیں۔ آخر کی یہ 10 دن بہت ہی خاص ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے سمجھیے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اور خصوصاً یہ ابھی جو 21ویں رات ابھی ہم جس رات میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ القدر جو کہ مکی سورت ہے بیان کرتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا یا کہاں نازل کیا؟ بلکہ اس میں اختلافات ہے۔ جو راجح قول جو صحیح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، یعنی ہم جو یہ پہلا آسمان دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ جو کہ اللہ کے پاس ہے ساتوں آسمان کے اوپر، اللہ رب العالمین نے وہاں سے قرآن مجید کو مکمل یہ پورا قرآن مجید راتوں رات لوح محفوظ سے آسمانی کتاب پہ نازل کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آسمان و زمین کو 50,000 سال پہلے پیدا کرنے کے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ تو لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ ہر وہ چیز لکھ دے جو میں تجھ کو بیان کر رہا ہوں، جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے، اس کے بعد ہونے والا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون کب پیدا ہوگا کون کب مرے گا، سب کچھ اللہ نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے لوح محفوظ، اور وہ اس کتاب کو لکھ کے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ دیا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر پھر ایک قرآن مجید بھی آیا، سارے اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں وہ بھی آئی، سارے انسانوں کی تقدیر بھی آئی، سب کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لکھ دیا۔ اس کے بعد تو اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین کرام یعنی بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر آسمانی دنیا پر لے کے آیا۔ اس کے بعد 23 سال یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے 40 سال کی عمر میں، اور جب انتقال ہوئے 63 سال یعنی 23 سال تک، 23 سال تک یہ مکمل قرآن نازل ہوا۔ تو جب جس چیز کی ضرورت ہوئی اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا۔ تو اللہ وہی کہتا ہے یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی سوال کر رہا ہے تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ پھر اللہ خود ہی کہتا ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب مطلب رات اور قدر مطلب ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے تنگ کرنا۔ اس رات کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پورے زمین کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے فرشتوں کو، اتنے زیادہ فرشتے اس رات کے اندر زمین پہ اترتے۔ ایک معنی یہ ہو گیا۔ ایک معنی ہوتا ہے قدر کا معنی تقدیر، یعنی کل کے سے میں نے کہا تھا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین ہماری تقدیر کو لکھ دیتا ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سال میں ایک رات ایسی آتی جس کے اندر ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ دونوں بات ٹکرا گئی، میری الگ الگ ہو گئی۔ پہلے میں نے کہا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سال شب قدر کے اندر اللہ تقدیر لکھتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ کو جو لکھنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا ہے۔ آپ نے بارہا مطلب بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے سوائے دعا کے، سوائے دعا کے۔ لیکن دعا کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تقدیر کو بدلے، بلکہ دعا بھی ایک تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے
اس بندے کو اس دن مثال کے طور پہ آج منگل ہے، آج اس انسان کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، وہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے حفاظت کے لیے، تو اللہ اس دعا کی وجہ سے اس کا جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس کو کینسل کر دیتا ہے۔ تو لوہے محفوظ میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ آج منگل ہے، آج اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اسی کے آگے اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی دن یہ بندہ اپنے لیے حفاظت کی دعا کرے گا، اس دعا کی وجہ سے ہم اس فیصلے کو کاٹ دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، جو شب قدر ہے آنے والے 1 سال تک اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں کی تقدیر لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ہر فرشتوں کے ہاتھ میں ایک رجسٹر دیا جاتا ہے، ہر انسان کی تقدیر، اس میں انسان فرشتہ لکھتا ہے میری تقدیر ہے، آپ کی تقدیر ہے، کب کیا کہتے ہیں انتقال کب ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں بھی لکھا جاتا ہے کتنا کمائے گا، روزی روٹی ہے، بچے ہے، اسی طرح شادی کب ہوگی، اگلا 1 سال جو بھی ہے، اگلے 1 سال کی تقدیر اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ اب میں بھی ایک چیز ہے کہ میں بھی اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھے۔ ایک رات ہمارے پاس ایسی آ رہی ہے اور ان 10 دنوں کے اندر 5 رات ہے، 21ویں 23ویں 25 27 اور 29، یہ 5 رات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں لوگ کتنے سال زندگی جیتے ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال، کوئی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 100 سال 120 سال کے آس پاس کوئی زندہ رہا تو رہا، ورنہ نارمل انسان 50 60 70 کے آس پاس لوگ انسان مر جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پر پہلے زمانے کے لوگ دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد 950 سال یعنی 1000 سال تو ویسے ہو گئے، 1000 سال 2000 سال تک لوگ زندہ رہتے تھے، اتنی لمبی ان کی زندگی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو کم کر دیا، ان کی زندگی 1000 سال، اب انہوں نے کتنی ساری نیکیاں کمائی ہوگی، کتنی ساری اللہ کی عبادتیں کی ہوگی، اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، 15 سال جاتے بالغ ہونے میں، سمجھنے میں کیا صحیح ہے، پھر وہاں سے دوستوں کے ساتھ، پھر شیطان کی صحبت، اس کی صحبت، پھر درست ہوتے ہوتے انسان 20 25 30 سال کا ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، جوانی کے اندر گناہ ہو گیا، اب اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، پھر 10 5 سال ملتا ہے، تب جا کے انسان اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہم پہ احسان دیکھو کتنا کیا، اس ایک رات کے اندر آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پوری رات عبادت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رات بھر سونا بھی نہیں، سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام حرم جو ہے وہ کہتے ہیں، اخبار میں ان کے بارے میں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ان 5 راتوں میں ایٹ لیسٹ کم سے کم 10 روپے اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، کیونکہ جو انسان اس راہ میں 10 روپے بلکہ 1 روپے انہوں نے کہا، اس رات میں 1 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر مان لیتے ہیں کہ آج اگر لیلۃ القدر ہے اور آپ آج اگر 1 روپے خرچ کرتے ہو تو آپ کو اگر آج لیلۃ القدر ہے آپ کو ثواب کتنا ملے گا، 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، صرف 1 روپیہ۔ وہیں پہ ایک انسان سورۃ الاخلاص پڑھ لے، ایک دن آج اگر مان لو کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر ہے اور آج آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ لیا یا کوئی اور سورت پڑھ لی، اس کا جتنا ثواب ہے، اگر آج لیلۃ القدر کی رات ہے 1000 مہینے، اگر آپ اس کو سال میں ڈیوائڈ کریں گے 83 ایئرس 4 منتھ بنتا ہے پورا 1000 مہینے کا۔ اب سوچو 15 سال نکل گئے، آپ کی عمر 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، یہ جو آپ کی 40 45 سال ہے، ہر سال میں 1 رات آتی ہے اور 1 رات 83 سال کے برابر۔ اب آپ اپنی گنتی لگائیے، آپ کی 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد آپ نے ابھی تک جتنے بھی آپ کے سال ہوئے 15 20 سال ہوئے ہوں گے، اب حساب لگائیے آپ کی عمر کتنی ہو گئی، حالانکہ عمر آپ کی 15 20 سال ہے، ثواب کتنا مل رہا ہے، ہزاروں سال عبادت کرنے کا۔ پہلے کے لوگ 1000 سال جیتے تھے، اتنا لمبا چوڑا عبادت کرنی پڑتی تھی، ہم کو صرف 1 رات میں عبادت کرنی ہے اور 83 سال کا ثواب 1 بیٹھک میں حاصل کرنا ہے، تو کتنا آسان اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو کوشش یہ انسان کرے کہ کم سے کم 21ویں رات میں 22 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں کم سے کم 1 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرے، یا پھر کم سے کم نیت کرے اس رات میں ہم نے اتنا روپے دینا ہے، اور عید کے دن مسجد میں لا کے یا پھر کسی یتیم کو کسی مسکین کو 10 دن کا پورا جا کے پیسہ جمع کر دے، یا تو ایک دن کا الگ کر دے یا تو 10 دن کا پورا ایک ساتھ جمع کر دے، آپ کے اوپر ہے۔ ایسی کوشش کرو کہ سورۃ الاخلاص
پڑھ لو. ایسی کوشش کرو کم سے کم 2 رکعت نفل سنت پڑھنے کی. جس رات میں پڑھو گے ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے 5 راتیں, 5 راتوں میں اگر کم سے کم 2 رکعت بھی اگر آپ سنت پڑھ لو گے تو 5 میں سے کوئی ایک تو آپ کو مل ہی جائے گی. 5 رکعت میں پڑھنا ہے, 5 رات میں 2 رکعت نفل سنت پڑھنا ہے, ایک تو مل ہی جائے گی آپ کو. ثواب کتنا ملے گا؟ 1000 مہینے کے برابر. تو چھوٹا سا کام ہے, تو 1 روپے خرچ کرو, یا تو 2 رکعت سنت پڑھو, یا تو پھر اس کے علاوہ ہم کچھ اور کر سکتے ہیں. سبحان اللہ بولو, الحمدللہ بولو, اللہ اکبر, استغفر اللہ بولو. تو اللہ رب العالمین نے یہی چیز کہا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس کی اندر عبادت کرنا ضروری یہ نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کرنی ہے. مغرب سے لے کے فجر تک پوری رات ہے, اور پوری رات میں ہماری مغرب کی نماز بھی آ گئی. اس میں ظاہر سی بات ہم لوگ نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد ہم لوگ تراویح بھی پڑھتے, عشاء کی نماز پڑھتے. اب ہر دن تو ہم پڑھ رہے, تو اس کا مطلب اس کا بھی ثواب جا ہی رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے ایکسٹرا بیان کیا ہے کہ آپ نفلی کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرو, ورنہ ہم 5 رات میں مغرب بھی پڑھ رہے ہیں, عشاء بھی ہو رہی ہے, اور تراویح بھی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ ایک ایسی رات ہے جس کے اندر ملائکہ یعنی روح سے مراد جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور اگلے 1 سال کا فیصلہ لکھتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ ایک ایسی رات ہے جو کہ فجر تک رہتی ہے. یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے. آپ جو بھی عبادت کریں گے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے یا نہیں ہے, نشانی کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس رات میں لیلۃ القدر ہوگی اس رات میں ہلکی ہلکی بارش ہو سکتی ہے. جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس رات ہلکی ہلکی بارش ہو سکتی ہے. ایک یہ نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی, نہ تو زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی, درمیانی موسم ہوگا جس کو باہر جانے کے بعد انسان کے مزاج میں تازگی محسوس ہوگی کہ ہاں موسم ٹھنڈا ہے. ایسی تیسری نشانی یہ ہے کہ مان لو آج اگر لیلۃ القدر ہے, صبح میں جب سورج نکلے گا آپ دیکھتے ہوں گے جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے آس پاس کرنیں نکلتی ہے, سورج کے آس پاس سے کرنیں نکلتی ہے. جس رات میں لیلۃ القدر ہوتا ہے اس کے دوسرے دن سورج کے آس پاس کی جو کرنیں ہیں وہ نہیں نکلتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو یہ 3 نشانیاں میرے علم میں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. اس کے ذریعے انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ جو گزری ہوئی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی تھی یا نہیں تھی. یاد رکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 21ویں رات کے اندر بھی لیلۃ القدر آئی, اور ایک مرتبہ 23 میں بھی آئی, ایک حدیث کے مطابق 27 میں بھی آئی. تو کوئی فیصلہ, کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ 27 ہی میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا کون سی رات میں لیلۃ القدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے جا رہے تھے صحابہ کرام کے پاس. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں. 2 دوست آپس میں صحابہ کرام آپس میں جھگڑتے نا کسی ٹاپک کو لے کے, تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا, ایسا ہوا ویسا ہوا, تو آپس میں بحث کر رہے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑانے کے لیے گئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑانے کے لیے گئے, اللہ رب العالمین نے دل سے اس وحی کو اٹھا لیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کبھی بھی اس سے بحث نہیں کرنا چاہیے. بحث کرنے سے اللہ تعالیٰ جو اپنے اندر کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لیتا ہے بحث کرنے سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. اللہ رب العالمین نے بتایا تھا لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے, لیکن جو کہ اللہ کے رسول بتانے گئے تھے اب اللہ کو مناسب یہی لگا کہ نہیں ہم کو چھپانا چاہیے, بلکہ انسان کیا کرے ان 5 راتوں میں تلاشنے کی کوشش کرے. تو آپ سے ادباً گزارش یہی ہے کہ ان 5 راتوں میں خصوصاً جاگنے کی کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے. آپ نماز کہتے ہیں الحمدللہ وطر تو ہو گئی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ وطر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے, لیکن معمول نہیں بنا چاہیے. حدیث ہے کہ تمہاری آخری نماز وطر کی نماز ہونا چاہیے. جو ہماری لاسٹ نماز ہوگی رات کی وطر کی ہوگی, اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. لیکن کچھ حدیثوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار وطر کی نماز پڑھی, اس کے بعد 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. تو کوئی انسان اگر جانے کے بعد سنت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت کرے, 2 پڑھے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے, 10 پڑھے, آپ کو جتنا پڑھنا ہے آپ پڑھو. وطر ڈبل نہیں پڑھ سکتے, ایک رات میں ایک ہی وطر ہو سکتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرما. ہم ان راتوں میں جو بھی عبادت کریں گے اللہ اس کو قبول عطا فرما. جب تک زندہ ہے دین اسلام پہ زندہ رکھ, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پہ خاتمہ ہو. آمین ثم آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.